احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان آیات مقدسہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے ولیوں، اپنے دوستوں، اپنے خلیلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ 29 جنوری 2021 جمعے کے دن حضرت حاجی محمد بفوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ختم شریف اور عرس شریف ہے۔ تو اولیاء اللہ کی شان میں آج جو ہم بات کریں گے، ان سب کا جتنا بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہمیں ثواب ملے گا، اس کا سالہ اصال ثواب حضرت حاجی محمد بفوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہم پیش کریں گے۔ حضرت حاجی محمد بفوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مانسرا کے پاس پکھل کے قریب بفا کے اندر آپ سپرد خاک ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے مزار پر انوار پر اپنی تجلیات کا نزول فرمائے۔ حضرت حاجی محمد بفوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ الا سن لو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اولیاء کا ذکر فرمایا اور ان کی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں کو۔ لفظ ولی ولا ان سے بنا ہے جس کا معنی قرب اور نصرت ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی عطاعت میں مشغول رہے اور اس کا دل اللہ کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق رہے۔ جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، جب سنے تو اللہ عز و جل کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب عز و جل کی ثنا ہی بولے، اور جب حرکت کرے تو اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے نہ تھکے اور چشم دل سے خدا کے سوا کسی کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ولی اور ناصر اور معین و مددگار ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام کی علامات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ علماء نے ولی اللہ کی کثیر علامات بیان فرمائی ہیں، جیسے متکلمین یعنی علم کلام کے ماہر علماء کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا ہو اور شریعت کے مطابق نیک اعمال بجا لاتا ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، کہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے وہی ولی ہے۔ یہی طبری کی بھی حدیث ہے۔ ابن زید نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس آیت مبارکہ کے اندر فرمائی گئی ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان اور تقوی دونوں کا جامع ہو۔ اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہیں جو خالص اللہ کے لیے محبت کریں۔ اولیاء کی یہ صفت بکثرت احادیث میں بھی ذکر ہوئی ہے۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ ولی وہ ہیں جو طاعت یعنی فرما برداری سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے، یا وہ کہ جن کی ہدایت
کا دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفیل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا حق کے بندگی ادا کرنے اور اس کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے ہوں۔ تفسیر خارزن۔ حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ معانی اور عبارات اگرچہ جدا گانا ہیں لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی ہے جسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ تمام صفات اس میں موجود ہوتے ہیں۔ ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک اپنے درجے کے بقدر فضل اور شرف رکھتا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مفسرین نے اس آیت کے بہت سے معنی بیان فرمائے ہیں، ان میں سے چند میں گزارش کرتا ہوں۔ نمبر 1 پہ فرمایا کہ مستقبل میں انہیں عذاب کا خوف نہ ہوگا اور نہ موت کے وقت وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا گیا کہ مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا اور نہ ماضی اور حال میں کسی پسندیدہ چیز کے چھوٹنے پر وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ قیامت کے دن ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ اس دن یہ غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو دنیا میں ان چیزوں سے محفوظ فرما دیا کہ جو آخرت میں غم اور خوف کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اقوال تفاسیر میں موجود ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کی مختلف اقسام کو بیان کیا جاتا ہے، اس پر بھی آج روشنی ڈالتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ اولیاء اللہ کی کثیر اقسام ہیں، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام زمین کے اوتاد تھے۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک قوم کو ان کا نائب بنایا جنہیں ابدال کہتے ہیں۔ ابدال وہ حضرات جو روزہ، نماز، تسبیح و تقدیس میں کثرت کی وجہ سے لوگوں سے افضل نہیں ہوئے، بلکہ اپنے حسن اخلاق اور ورع و تقوی کی سچائی، نیکی کی اچھائی، تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حلم، صبر اور دانش مندی، بغیر کمزوری کے عاجزی اور تمام مسلمانوں کے خیر خواہی کی وجہ سے افضل ہوئے ہیں۔ بس وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے نائب ہیں، وہ ایسی قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ذات پاک کے لیے منتخب اور اپنے علم اور رضا کے لیے خاص کر لیا ہے۔ وہ 40 صدیق ہیں جن میں سے 30 رحمان عز و جل کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے یقین کی مثل ہیں۔ ان کے ذریعے سے اہل زمین سے بلائیں اور لوگوں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے ہی بارش ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے ہی لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی اسی وقت فوت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی جانشینی کے لیے کسی کو پروانہ دے چکا ہوتا ہے۔ وہ کسی پر لعنت نہیں بیچتے، اپنے متحتوں کو اذیت نہیں دیتے، ان پر دست درازی نہیں کرتے، انہیں حقیر نہیں جانتے، خود پر فوقیت رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے، دنیا کی حرص نہیں کرتے، دکھلاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے اور دکھلاوے کی عاجزی بھی نہیں کرتے۔ وہ بات کرنے میں تمام لوگوں سے اچھے اور نفس کے اعتبار سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ سخاوت ان کی فطرت میں شامل ہوتی ہے۔ اسلاف نے جن نامناسب چیزوں کو چھوڑا ان سے محفوظ رہنا ان کی صفت ہے۔ ان کی یہ صفت جدا نہیں ہوتی کہ آج خاشیت کی حالت میں ہوں اور کل غفلت میں پڑے ہوئے ہوں، بلکہ وہ اپنے حال پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک خاص تعلق رکھتے ہیں جہاں تک دوسرے کسی کی رسائی نہیں ہے۔ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی رضا اور شوق میں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ اور آیت مبارکہ پھر تلاوت کی گئی کہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ نوادر الاصول۔ حضرت شریح بن عبید رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس شام والوں کا ذکر ہوا تو ان سے عرض کی گئی کہ ان پر لعنت کیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں،
میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ابدال شام میں ہوں گے، وہ حضرات 40 مرد ہیں، جب ان میں سے ایک وفات پاتا ہے تو اللہ اس کی جگہ دوسرے کو بدل دیتا ہے، ان کی برکت سے ہی بارشیں برستی ہیں، ان کے ذریعے سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے اور ان کی برکت سے شام والوں سے عذاب دور ہوتا ہے۔ مسند امام احمد۔ اولیاء کرام کی اقسام کے بارے میں اکابر علماء اور محدثین نے بڑا تفصیلی کلام فرمایا ہے۔ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتب ابدال وغیرہما کے وجود پر ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس موضوع پر مشہور کتاب جامع الکرامات اولیاء ضخیم ترین کتاب ہے۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی روشنی میں یہاں چند مشہور اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 پہ اقطاب، پھر ائمہ، پھر اوتاد، پھر ابدال، اور ایک فرمایا رجال الغیب۔ یہ اولیاء کرام کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اللہ رب العالمین نے فضل فرمایا تو انشاءاللہ تفصیل سے ان پر بات ہوگی جو اولیاء کرام کی اقسام ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اولیاء اکرام کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔